لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. صلوات بھیجیں محمد وعلیہ. آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ محمدی بیگم بنت مرحوم مختر حسین کے روح کو پاک کر بخش دیں. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. باجاد عزیزان گرامی، ہم اور آپ پروردگار عالم کے نہایت شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم کائنات کے اس عظیم غم کو منا رہے ہیں، اور اس پر ہم پروردگار کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے. اس کا یہ وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا تم میرا شکریہ ادا کرو گے اتنا ہی ہم اس میں اضافہ کریں گے. بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ پالنے والے اس غم حسین کو تا قیامت ہماری نسلوں میں قائم رکھے. عزیزان گرامی، جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ یہ نماز ہے کہ جو آپ کو برائیوں سے روکتی ہے. آخر کس طرح سے یہ نماز آپ کو برائیوں سے روکتی ہے؟ اس تفصیل میں جانے سے پہلے بطور مقدمہ کچھ باتیں کہ ہر خالق کو اپنی مخلوق سے محبت ہوتی ہے. جو بھی خالق ہے وہ اپنی مخلوق سے بہت ہی محبت کرتا ہے.
جب بھی وہ کوئی چیز بناتا ہے تو بنانے سے پہلے اس کی حفاظت کا انتظام بھی کرتا ہے۔ معمار جب عمارت تیار کرتا ہے، عمارت بناتا ہے، تو اس سے پہلے اس کی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر بنیاد مضبوط نہیں رہے گی تو عمارت کمزور رہے گی، گر جائے گی، کیونکہ اسے اپنی اس خلقت سے محبت ہے، لہذا اس کی حفاظت کا انتظام پہلے، بنیاد مضبوط۔ مصور جب پینٹنگ بناتا ہے تو اس سے پہلے اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے کہ اس کو کسی تصویر میں ڈالا جائے تاکہ یہ خراب ہونے نہ پائے۔ جب چراغ جلایا جاتا ہے تو فانوس کا انتظام کیا جاتا ہے کہ یہ چراغ بجھنے نہ پائے۔ ہم اور آپ دنیا میں جو بھی چیز بناتے ہیں، یا آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا بچہ جب اپنے ہاتھوں سے کوئی ڈرائنگ بناتا ہے تو بہت سنبھال کے اس کو رکھتا ہے کہ ہم نے بنایا۔ تو عزیزان گرامی، یہ دنیا کے ظاہری خالق، مجازی خالق، یہ جب چھوٹی سی چھوٹی چیز بناتے ہیں تو اس کی حفاظت کا انتظام پہلے کرتے ہیں کہ یہ بنائی ہوئی چیز خراب نہ ہونے پائے۔ تو آپ غور کریں کہ جب دنیا کے یہ مجازی خالق چھوٹی چھوٹی چیز بنا رہے ہیں، بنانے سے پہلے اس کی حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں، تو جب خالق کائنات نے اس انسان کو بنایا اور بنانے کے بعد دنیا میں بھیجا، تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے کیا اس نے ان انسانوں کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، آپ غور کریں، اس نے دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے ان کی حفاظت کا انتظام ضرور کیا ہوگا، اس لیے کہ جب چھوٹے چھوٹے مصنوعی خالق حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں تو وہ خالق کل ہے، اس نے بھی کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کیا ہوگا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، زلزلہ آتا ہے، عمارت تباہ ہو جاتی ہے، آندھی طوفان آتے ہیں تو دنیا کی دوسری چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو انسان ہے، زلزلے اس کا کچھ نہیں بگڑا، وہ مقابلہ کرتا ہے۔ آندھیاں چلتی ہیں، یہ آندھیاں انسان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تو کیا کہتے ہیں، زلزلے میں انسان مر جاتا ہے، آندھی طوفان آتا ہے، انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر انسان تنہا جسم کا نام ہوتا تو یقیناً وہ تباہ ہو جاتا، یقیناً وہ برباد ہو جاتا۔ انسان تنہا جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک اور چیز ہے جسے ہم شعور کہتے ہیں، جسے ہم روح کہتے ہیں۔ ان دونوں سے مل کر یہ انسان بنتا ہے۔ اگر تنہا جسم ہوتا تو اس انسان کی قیمت بس اتنی ہوتی کہ آپ کسی بھی کسائی کی دکان پہ جائیں اور جا کے اسے فروخت کرو۔ بھائی جو گوشت اور ہڈیوں کی قیمت ہے وہی اس ڈھانچے کی بھی قیمت ہوتی، لیکن یہ انسان اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر روح بھی ہے۔ اور جب انسان کے شعور میں گناہ کا تصور جاتا ہے تو وہ انسان کے جو آندھیوں کا مقابلہ کر رہا ہے، جو طوفانوں کا مقابلہ کر رہا ہے، جو پہاڑوں کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے،
جب اس کے شعور میں گناہ کا تصور جاتا ہے تو یہ طاقتور انسان بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ غور کریں وہ کیسے یہ طاقتور انسان اتنا خاموش ہو گیا؟ ہزاروں کے مجمع میں بولنے والا خطیب کہ جس کے پاس لفظ کے ذخیرے میں کوئی کمی نہیں ہے، لاکھوں کے مجمع میں بول رہا ہے، لیکن جب وہ عدالت کے کٹگھرے میں کھڑا ہے تو اب اس کے زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، بالکل خاموش ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا الفاظ کا ذخیرہ اس کے شعور میں ختم ہو گیا؟ آخر اتنا بولنے والا خطیب اچانک خاموش کیوں ہے؟ کہا بس ایک وجہ ہے کہ اس کے شعور میں جو گناہ کا تصور گیا ہے وہ اس کے شعور پہ اتنا بھاری ہو گیا ہے کہ اب الفاظ کے ذخیرے اسے نظر نہیں آ رہے ہیں، اس کا شعور بالکل مدھم پڑ گیا ہے، خاموش ہو گیا ہے، اب یہ زبان سے تو الفاظ بھی ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ تو جس چیز نے اسے کمزور بنایا وہ ہے گناہ کا تصور۔ اور اگر آپ تجزیہ کریں تو دیکھیں کہ کیسے اتنا طاقتور انسان اتنا کمزور ہوا۔ رات کی تاریکی میں میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، راستے کے کتے ہیں وہ بھی بھونک رہے ہیں لیکن میں اس سے ڈر نہیں رہا ہوں۔ میں گھر میں پہنچا، دروازے پہ زور زور سے میں نے دستخط دی، دروازہ کھلا، میں اندر چلے گیا۔ آخر کیوں رات کی تاریکی میں اسے خوف پیدا نہیں ہوا؟ آخر یہ ڈر کیوں نہیں رہا ہے؟ کہا کہ اسے ڈر اور خوف اس لیے نہیں ہے کیونکہ اسے اپنے حق کے ملکیت میں مضبوط بنا کے رکھا۔ یہ جس گھر کی طرف جا رہا ہے وہ اس مکان کا مالک ہے، لہذا بغیر ڈرے ہوئے، بغیر سہمے ہوئے، بغیر گھبرائے ہوئے اور رات کی تاریکی میں اندھیروں کو چیرتے ہوئے منزل کی طرف بڑھ رہا ہے اور دروازے کو زور زور سے دستخط دے رہا ہے، اس لیے کہ یہ اس گھر کا مالک ہے کہ جس نے اسے جرأت بخشی۔ دوسری جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی رات کی تاریکی میں ایک تندرست انسان، ایک مضبوط انسان وہ کسی کے گھر میں داخل ہو رہا ہے اور جیسے ہی اس گھر میں کسی برتن کے گرنے کی آواز آ رہی ہے یہ بالکل سہم جائے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ظاہراً بہت بہادر ہے، بڑا مضبوط انسان ہے، لیکن ایک چمچ کی آواز نے اسے کمزور کر دیا، وہ سہم رہا ہے، ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے۔ ذرا سا اس گھر سے کسی بوڑھے کے کھانسنے کی آواز آئی، یہ سہم گیا، گھبرا گیا۔ ذرا سا کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، یہ الٹا پیر بھاگا۔ عزیزان گرامی، اتنا مضبوط انسان، اتنا تندرست اور توانا انسان، آخر کیا وجہ ہے کہ ایک بچے کے رونے سے گھبرا رہا ہے، ایک چمچ کی آواز کے گرنے سے یہ گھبرا رہا ہے، ایک کھانسی سے گھبرا رہا ہے؟ کہا کہ یہ اس لیے گھبرا رہا ہے کہ گناہ کے تصور نے اسے کمزور کر دیا۔ بڑی توجہ، وہاں حق کے تصور نے اتنا مضبوط کیا کہ رات کی تاریکی میں بھی وہ گھبرا نہیں رہا ہے، اور یہاں تندرست اور توانا انسان ہے لیکن کیونکہ گناہ انجام دینے آ رہا ہے لہذا بچے کے رونے کی آواز سے یہ گھبرا رہا ہے۔ کیوں؟ گناہ کے تصور نے اسے کمزور بنا دیا، لہذا یہ گھبرا رہا ہے۔ دوسری جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ منظر دیکھا کہ ایک مضبوط پرندہ چیل
وہ سہما ہوا اڑا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی گوریا وہ بھاگی چلی جا رہی ہے۔ چیل پرندوں میں بہت مضبوط پرندہ ہے، طاقتور پرندہ ہے، اس کے مقابلے میں گوریا نہایت ہی کمزور۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ یہ اتنا مضبوط پرندہ گھبرائے ہوئے بھاگ رہا، اس کو پیچھے سے کمزور پرندہ اس کا پیچھا کر رہا۔ لوگوں نے کہا جناب آپ کو معلوم نہیں کیونکہ اس چیل نے اس گوریا کے بچوں کو کھا لیا ہے، لہذا گناہ کے تصور نے اسے کمزور بنا دیا ہے، اور اس گوریا کے بچوں کو اس نے کھایا ہے، یہ مظلوم ہے، احساس مظلومیت نے اسے مضبوط بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ اور مظلومیت کا تصور یہ کمزور سے کمزور کو بھی نہایت ہی قوی بنا دیتا ہے، نڈر بنا دیتا ہے، بہادر بنا دیتا ہے۔ اگر بات سمجھ میں آئی تو اب کربلا کے اس معرکے کو یاد کریں جہاں ہزاروں کا لشکر ہے، جہاں اسلحے بھی ہیں، جہاں دولت بھی ہے، جہاں سرمایہ بھی ہے، اس کے مقابلے میں ایک 72 سا چھوٹا سا لشکر۔ عزیزان گرامی، وہاں کثرت ہے، وہاں قلت ہے، کثرت میں ہونے کے باوجود بھی ہم وہاں خوف دیکھ رہے ہیں، کثرت میں ہونے کے باوجود بھی ہم وہاں خوف دیکھ رہے ہیں، قلت میں ہونے کے باوجود بھی ہم یہاں پہ بہادری دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں شجاعت دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں اطمینان دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کبھی غور کیا یہ 72 سا مختصر لشکر آخر اتنا مطمئن کیوں ہے؟ وہاں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، وہاں کوئی ڈر نہیں ہے، وہاں کوئی خوف نہیں ہے، اور اتنا اطمینان کہ شب عاشور وہ عبادت کی اجازت مانگ رہے ہیں، اور اتنے اطمینان سے تسبیح و تہلیل میں یہ مختصر سا لشکر مگن ہے کہ انہیں اطراف کا پتہ بھی نہیں ہے۔ کبھی آپ غور کریں، وہاں اسلحہ ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، حکومت ہے، لیکن وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ سہمے ہوئے ہیں۔ یہاں قلت ہے، یہاں دولت نہیں ہے، یہاں پانی نہیں ہے، یہاں اسلحے نہیں ہے، یہاں دولت نہیں ہے، لیکن یہ اتنا نڈر کیوں ہے، اتنا بہادر کیوں ہے؟ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے، کثرت میں ہونے کے باوجود کیونکہ باطل کا تصور ان کے پاس ہے، لہذا سہمے ہوئے ہیں۔ یہ قلت میں ضرور ہے، تشنا لب ہے، پیاسے ہیں، کمزور ہیں، لیکن حق کے تصور نے انہیں مضبوط بنا دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ اس تصور نے انہیں مضبوط بنا دیا۔ تو عزیزان گرامی، مظلومیت کا احساس، حق کا احساس انسان کو بہادر بناتا ہے، انسان کو شجاع بناتا ہے، انسان کو نڈر بناتا ہے۔ تو یہ انسان کہ جو اس دنیا میں آئے جہاں قدم قدم پہ گناہ کے تصور موجود ہے، جہاں لمحوں میں انسان گناہ کی کھائی میں گرنے کے لیے تیار ہے، اللہ نے اس مخلوق کو اس دنیا میں بھیجا، اور ایسی دنیا کی جہاں پہ گمراہ ہونے کی ساری چیزیں موجود ہیں، تو کیا قدرت نے کوئی انتظام نہ کیا ہوگا کہ اس انسان کو ان گناہوں سے بچایا جائے؟ عزیزان گرامی، جب معمولی خالق اپنی مخلوق کی حفاظت کا انتظام کر رہا ہے تو وہ تو خالق خود ہے،
وہ خالق کل ہے، اس نے بھی آواز دی یقیناً گناہوں کے دلدل میں میرا بندہ پھنس سکتا ہے، ہم نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ میری مخلوق مصلی پہ آ کے نماز پڑھ لے میں اسے برائیوں سے بچا لوں گا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ میں اسے برائیوں سے بچا لوں گا۔ ایک بار سچے دل سے مصلی پہ آئے تو صحیح۔ عزیزان گرامی، آپ کہیں گے ہم تو مصلی پہ آتے لیکن اس کے باوجود گناہ پہ گناہ۔ بھائی کتنے نماز لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ادھر مصلی سے اٹھے نہیں کہ غیبت شروع، ادھر مصلی سے اٹھے نہیں کہ جھوٹ بولنا شروع۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نماز آپ کو برائیوں سے روکے گی، اور یہاں نماز پڑھنے کے بعد گناہوں کا بازار گرم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں کمی جو ہے وہ ہماری نماز میں۔ اللہ نے جس نماز کے لیے کہا ہے کہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکے گی، ویسی نماز ہم اور آپ ادا نہیں کریں۔ جس نماز کا مطالبہ پروردگار نے ہم سے اور آپ سے کیا ہے، وہ نماز آپ پر، وہ نماز آپ کو برائیوں سے۔ کیسی نماز؟ اگر آپ کو وہ نماز دیکھنا ہے، آئیے میں لے کے چلوں آپ کو ساتویں امام کا دور، جہاں حکومت نے منصوبہ بنایا کہ یہ شیعہ یہ رافضی اپنے امام کو بہت چاہتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں، انہیں ان کے امام کا حقیقی کیریکٹر نہیں معلوم۔ ایک بار انہیں حقیقی کیریکٹر بتا دیا جائے کہ جگہ تمہارا امام جو تو اس طرح سے ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے کہ جس کے ہم برسوں سے جن کا قصیدہ پڑھتے تو ان کی یہ ہے۔ ایک یہودی رقاصہ کو تلاش کر کے لایا گیا پورے منصوبہ بند طریقے سے، اور کہا کہ دیکھو ایک جوان عرب ہے، اس جوان عرب کے بزرگوں نے تیرے بزرگوں کو قتل کیا تھا، بہترین موقع ہے اس سے بدلہ لینے کا، اپنے اجداد کو تو اس سے بدلہ ہے، تو اسے گمراہ۔ کہا سرکار کوئی بات نہیں، تو میں منٹوں کا کام ہے، آج تک میرے حسن سے کوئی بچ نہیں پایا ہے، میں یہ کام کروں۔ عزیزان گرامی، اس یہودی رقاصہ کو رات کی تاریکی میں قید خانے میں ڈالا گیا۔ میں پوری تفصیل سے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ بطور مقدمہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، بقیہ تفصیل سے آپ مجلس مولانا کی سنیں گے۔ تالا بند کر دیا گیا۔ اب ادھر خلافت خوش ہے، حکومت خوش ہے، برسوں کے بعد ہمیں یہ موقع ملے گا کہ ہم لوگوں کے سامنے بنی ہاشم کا کیریکٹر پیش کریں، جنہیں تم اتنا مانتے ان کا کیریکٹر یہ ہے۔ صبح ہوئی، اس دور کے میڈیا کو بلایا گیا، وزراء کو بلایا گیا، خاص لوگوں کو بلایا گیا، اور پوری شان و شوکت کے ساتھ یہ خلافت پہنچی ہے۔ دربان سے کہا کہ تالا کھولو، تالا کھولا گیا، اور جیسے ہی اندر گئے تو عجب منظر دیکھا۔ دو جسم ہیں کہ جو سجدے میں گرے، سبوح قدوس سبوح قدوس۔ خلافت یہ منظر دیکھ کر حیران، اس لیے کہ اس نے جس کام کے لیے بھیجا تو وہ کام تو ہوا نہیں، الٹا ہو گیا۔ دونوں سجدے میں سبوح قدوس کی آواز آ گیا، کائی سے اٹھایا جائے۔ اس کنیز کو اٹھایا گیا، اور برجستہ خلافت نے سوال کیا کہ کیا ہم نے تجھے اسی کام کے لیے بھیجا تھا؟
عزیزان گرامی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ رقاصہ اپنی منزل سے نہیں آئی تھی، بلکہ خلافت نے منصوبہ بنا کر اسے بھیجا تھا۔ کیا ہم نے تجھے اسی لیے بھیجا تھا؟ ایک مرتبہ شرم و حیا میں جھکی ہوئی نگاہیں کہہ رہی ہیں اے خلیفہ۔ عزیزان گرامی اس جملے کو آپ یاد رکھیں، جو جملہ اس کنیز خدا نے ادا کیا اور اس جملے کو ادا کر کے خلافت اور امامت کے فرق کو واضح کر دیا کہ دنیا خلافت اور امامت کے فرق کو پہچانے کہ خلافت کیا ہوتی ہے، امامت کیا ہوتی ہے۔ کہا اے خلیفہ کیا تو نے بھی اس نوجوان کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے؟ بڑی توجہ عزیزان گرامی، اے خلیفہ کیا تو نے اس جوان کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کیریکٹر کا مالک خلافت ہوا کرتی تھی، یہ جوان اس کیریکٹر کا حامل نہیں ہے۔ کیا تو نے اسے اپنے جیسا جوان اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے؟ اس کے بعد وہ رقاصہ کہتی ہے، وہ کنیز خدا کہتی ہے کہ جب میں اس حجرے میں داخل ہوئی میں نے دیکھا کہ ایک سر ہے کہ جو سجدے کی حالت میں ہے، اس کا رکوع، اس کا قیام، اس کا سجدہ، وہ عبادت سے سر اٹھا ہی نہیں رہا ہے۔ ادھر نماز کا وقت ہوا، اس نے اذان کہی، اقامت کہی، پھر سجدے میں سر رکھ دیا، پھر نماز ختم کرنے کے بعد سجدہ شکر میں چلا گیا۔ جب سجدہ شکر اتنا طولانی کہ دوسری نماز کا وقت ہوا، اس نے اذان کہی، اقامت کہی، پھر نماز میں مشغول، نماز تمام ہوئی، پھر یہ سر سجدے میں چلا گیا۔ اے خلیفہ میں نے دیکھا کہ جب یہ شخص نماز کے لیے کھڑا ہو رہا تھا تو آسمان سے حوریں نازل ہوئی، اس کا طواف کیا اور سب بستہ ہو کر اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اے خلیفہ جب اس جوان کو حوروں کا حسن اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا تو بھلا میرا حسن اس کا کیا بگاڑتا؟ بڑی توجہ عزیزان گرامی، جب حوروں کا حسن اس پر اثر انداز نہ ہو سکا تو بھلا میرا حسن اس پر کیا اثر انداز ہوتا؟ لہذا میں بھی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ میرے عزیزوں روک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس یہودی رقاصہ نے ایک امام کی نماز دیکھی، بڑی توجہ، اس یہودی رقاصہ نے ایک امام کی نماز دیکھی، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی، سر سجدے میں رکھ دیا۔ تو میرے عزیزوں ایک امام کی نماز کا اتنا اثر تو جس قوم کے پاس 14 اماموں کی نمازیں ہو، نہیں آپ نے غور نہیں کیا، جس قوم کے پاس 14 اماموں کی نمازیں ہو، اگر وہ قوم بے نمازی ہو تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ قوم بے نمازی کی 14 اماموں کی نمازیں اس کے پاس ہیں، پھر یہ بے نمازی کی، اور الٹا یہ مقابلہ کر رہی ہے، کہاں نماز کہاں اہل بیت۔ ایک دور تھا کہ نماز و اہل بیت کا مقابلہ، تعجب ہے آل محمد کا تقابل سرمایہ آل محمد سے کیا جاتا ہے۔ آل محمد کا تقابل کس سے؟ جو آل محمد کا سرمایہ ہے اس سے آل محمد کا تقابل کیا جاتا ہے۔ کہاں مسجد کہاں مجلس؟ عزیزان گرامی یاد رکھاں، نہ مسجد حسین سے الگ ہیں نہ مجلس حسین سے الگ ہیں۔ مسجدوں میں بھی حسین نظر آئے گا، مجلسوں میں بھی حسین نظر آئے گا، بس فرق اتنا ہے کہ مجلس مکتب حسین ہے، مسجد مکتب حسین ہے۔ مجلسوں میں ذہن بنائے جاتے ہیں، مسجدوں میں ذہن جھکائے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ محمد وآل محمد پہ۔ تاریخ آپ دیکھیں، جتنے بھی اصحاب حسین ہیں
یا جو بھی اصحاب امیر ہیں، اصحاب ائمہ ہیں، ان کا کیریکٹر آپ دیکھیں۔ موضوع میں تفصیلی روشنی مولانا ڈالیں گے، لیکن ایک ہلکا سا اشارہ، ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ مولا آئے، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ جو کہا گیا کہ انتظار الفرج افضل العبادت، فرج کا انتظار کرنا بہترین عبادت ہے، کبھی اس کی گہرائی میں گئے کہ خالی بس ہمیں انتظار کرنا ہے، بیٹھ کے انتظار کرنا ہے؟ بھائی آپ ایک مہمان کا انتظار کرتے ہیں تو اس کے لیے اپنے گھر سنوارتے ہیں نہیں سنوارتے؟ ایک معمولی سا اگر کسی مولانا کو آپ دعوت دیں، اسے مہمان نوازی بلائے تو کتنا انتظام، گھر صاف ستھرا کیا جائے، ایک سے ایک ڈش بنائی جا رہی ہے، فلاں مولانا یہ تو مہمان آ رہے، گھر گندا بنے، کھانا اچھے سے اچھا بنے، اور اگر اسے آنے میں دیر ہو جائے تو وہ تڑپ، وہ بےتابی، بار بار گھر سے باہر نکلنے، آخر مہمان کیوں نہیں آئے؟ اور جب اسے ہم دیکھ لیتے ہیں جو خوشی ہوتی ہے آپ اس کا تصور نہیں کرتے، جس کا آپ کو انتظار ہے، سارا انتظام کرنے کے بعد جب وہ نہیں آتا تو وہ بےتابی، اور جب آپ اسے دیکھ لیتے ہیں تو جو خوشی ہوتی ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ امام کا انتظار ہم کر رہے ہیں، ہم شیشے میں کھڑے ہو کر جب کنگھی کرتے ہیں تو 10 بار یہ سوچتے ہیں کہ دیکھوں میں کیسا لگ رہا۔ پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس ایک کنگھی رہا کرتی تھی، جیب سے نکالا اور فوراً بڑی دیر تک وہ شیشے میں کھڑے ہو کے اپنے کو دیکھتے ہیں کہ دیکھوں میں بن اچھا دکھ رہا ہوں یا نہیں دکھ رہا، کہ جسے وہ پسند کرتا اس اعتبار سے کہ میں شاہ رخ خان دکھ رہا ہوں یا نہیں دکھ رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں مولانا ممبر صاحب نے کس کا نام لے لیا؟ بھائی اسی ممبر سے شیطان کا نام لیا جاتا ہے کہ نہیں لیا ہے؟ سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ ہم نے اپنا آئیڈیل انہیں بنا کے رکھا ہے۔ ایک فٹ بالر جسے ہم بہت چاہتے ہیں، وہ جس طریقے سے اپنا بال کاٹے گا آپ دیکھیں گے سب اسی طریقے سے اپنا بال کٹوا رہے ہیں، وہ ہمارا آئیڈیل ہے۔ اگر وہ پوری داڑھی صاف کر لے اور اتنی خالی بس یہاں پہ رکھے تو آپ دیکھیں جوان جو ہے بس اتنی رکھے، وہ ہمارا آئیڈیل ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی شیشے پہ کھڑے ہو کر کنگھی کرتے ہوئے لباس پہننے کے بعد یہ تصور کرو کہ میرا یہ حلیہ زمانے کے امام کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا؟ مکان ہم اور آپ بنا رہے ہیں، دوستوں کو بلا بلا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا مکان اچھا بنا یا نہیں بنا۔ کبھی مکان بنانے کے بعد آپ نے یہ تصور کیا کہ میرا یہ بنایا ہوا مکان زمانے کے امام کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کبھی آپ نے اس لحاظ سے اس مسئلے پہ غور کیا؟ کھانا ہم کھا رہے ہیں، یہ جو غذا ہے اس کا ہم نے خمس نکالا یا نہیں نکالا؟ ہماری اس غذا سے زمانے کا امام راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی اصحاب امام بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنی تربیت کرنا ضروری ہے، اور اصحاب امام بننے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ آپ کی غذا ہے، کھانا۔ ایک لقمہ حرام
اتنا اثر انداز ہے کہ 40 دن تک آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ایک لقمے کا اثر۔ یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں پوری نہیں ہو رہی، اعلیٰ جل مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، لیکن مولا آ نہیں رہے ہیں۔ کبھی اپنی غذاؤں پہ غور کیا؟ اور اگر خمس نکال بھی رہے ہیں تو وہاں پر وہی بنیا گیری۔ 10 لاکھ کا خمس نکل رہا ہے تو 1 لاکھ میں راضی ہو جائے گا؟ نہیں راضی۔ دنیا طلبی سب سے بڑی رکاوٹ، دنیا کے پیچھے بھاگنا، اور دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بنیاد پہ نہ جانے کتنے ایسے اچھے کیریکٹر والے تھے کہ جو برے کیریکٹر میں تبدیل ہو گئے۔ پسر سعد کی آپ تاریخ دیکھیں، شمر دل جوشن کی آپ تاریخ دیکھیں، یہ سب کون تھے؟ ہمارے لیے وہ کیریکٹر ہیں کہ جو ہمیں اور آپ کو سوچنے میں مجبور، کل تک یہ مولا کی صفوں میں تھے۔ پسر سعد 8 محرم تک اس کوشش میں تھا کہ میں قتل حسین سے بچ جاؤں۔ ایسا نہیں تھا کہ اہل بیت کو نہیں جانتا تھا، نہیں چاہتا تھا، اہل بیت کی معرفت نہیں تھی۔ دنیا طلبی نے انہیں مجبور کر دیا۔ پہلے کیا تھے، اب کیا؟ علی کی صف میں لڑنے والا شمر دل جوشن آج لعنتی بنا ہوا ہے۔ پسر سعد آج لعنتی بنا ہوا ہے۔ کس نے انہیں لعنتی بنایا؟ دنیا طلبی نے، دنیا کے پیچھے بھاگے۔ تاریخ میں ایک کیریکٹر اور ذکر ہے، علی ابن ابراہیم مہذیار، یہ بھی ایک کیریکٹر ہے۔ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، کہ کچھ اصحاب ایسے تھے کہ جن کے پاس جو ہے باقاعدہ 12ویں امام کی انہوں نے زیارت کی، جس میں ایک ہے احمد ابن اسحاق، انہوں نے مولا کی زیارت کی، اپنی آنکھوں دیکھا۔ احمد ابن اسحاق یہ تمہارا امام ہے۔ اور کچھ ایسا اصحاب ایسے تھے کہ جنہیں ڈائریکٹ زیارت نہیں کروائی، بلکہ انہیں خبر دی کہ تم بعد میں اپنے زمانے کے امام کو دیکھو گے۔ انہی میں سے ایک ہے علی ابن ابراہیم مہذیار۔ کہا کہ جب تم حج پہ جاؤ گے تو وہاں زمانے کے امام سے تمہاری ملاقات ہے۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ حج پہ مولا آتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے کہ جو حج میں مولا کو تلاش کرتے ہیں۔ حج پہ جانے والے بہت ملیں گے، کوئی آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے جا کے مولا کو وہاں منی میں تلاش کیا، عرفات میں تلاش کیا، صفا و مروہ میں تلاش کیا، لیکن مجھے مولا ملے نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہے، لیکن یہ طے ہے کہ حج میں امام آتے ہیں۔ 11ویں امام نے کہا تھا کہ علی ابن مہذیار حج کے موقع پہ تم اپنے زمانے کے امام سے ملو گے۔ لہذا علی ابن مہذیار نے 1-2 حج نہیں کیے، 19 حج اس شوق میں کیے کہ مولا سے ملاقات۔
بہت ہی بہترین کیریکٹر ہے علی ابن ابراہیم مہذیار کا، آج کے زمانے کے لیے نمونہ عمل علی ابن ابراہیم مہذیار کا یہ کیریکٹر۔ 1-2 حجری 19 حج صرف اس عنوان سے کیا کہ زمانے کے امام سے میری ملاقات ہوگی، کیونکہ مولا نے انیسواں حج کرنے کے بعد یہ تھوڑے مایوس ہوئے۔ مولا نے کہا تھا لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ اسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ پیچھے سے کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، علی ابن مہذیار چلو تمہیں امام بلا رہے ہیں۔ وہ جو خوشی کا عالم ہوتا ہے میں اس کی نقشہ کشی نہیں کر سکتا کہ جو خوشی علی ابن مہذیار دی۔ کہا کہ ایک صحرا میں پہنچے ہیں، وہاں ایک خیمہ لگا ہوا تھا اور علی ابن مہذیار روایت میں ہے کہ اپنے اونٹ کی سواری پر گئے۔ غلام نے کہا کہ علی ابن مہذیار تمہارا امام خیمے میں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ علی ابن مہذیار اونٹ سے نیچے اترے اور کچھ تلاش کرنے لگے۔ کہا علی ابن مہذیار کسے تلاش کر رہے ہو؟ امام آپ کا انتظار ہے۔ کہا یہ سواری ہے، میں کھوٹا تلاش کر رہا ہوں کہ اس کھوٹے میں سواری کو باندھ دوں، بھاگے نہ۔ غور کر رہے ہیں ہم، 19 سال تک جس امام کا انتظار کیا، غلام کہہ رہا علی ابن مہذیار خیمے میں امام تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور علی ابن مہذیار ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اچھی بات ہے، شیطان ایسے ہی حملہ آور ہوتا ہے۔ ایک بار تو اور بلند آواز ہے صلوات پڑھے محمد والے۔ برسوں جس کا انتظار کیا وہ امام خیمے میں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا، تم کھوٹا تلاش کر رہے ہو کہ اس سواری کو باندھو۔ علی ابن مہذیار خیمے کے اندر گئے، مولا کو سلام کیا، جواب سلام دیا، کہا کہ مولا اتنا وقت لے لیا، اتنا انتظار، 19 سال کا انتظار۔ کہا علی ابن مہذیار ہم تو ہر وقت آمادہ تھے، یہ تم تھے کہ جو ہم سے ملنا نہیں چاہتے، ہم تو تمہارا انتظار کر رہے تم آؤ ہم سے ملاقات کرو، لیکن تمہارا عمل یہ رکاوٹ بنا ہوا۔ کون سا عمل؟ پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، 3 چیزیں تو بیان کی۔ کہا علی ابن مہذیار دنیا طلبی نے، یہ دنیا طلبی ہمارے اور تمہارے درمیان میں حائل ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنا۔ ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں نہیں دنیا کے پیچھے، میں اپنے کو بھی سمیٹ رہا ہوں، چاہے میں ہوں چاہے آپ، سب دنیا کے پیچھے۔ مؤذن آواز دے رہا ہے حی علی الفلاح، کامیابی ادھر ہے، آؤ۔ ہم دکان میں بیٹھے ڈیل طے کر رہے ہیں، کامیابی ادھر ہے، اگر چلے گئے تو یہ بزنس ٹوٹ جائے گا، گراہک بھاگ جائے گا۔ حی علی خیر العمل، بہترین عمل کی طرف آؤ۔
سنو. یہ امتحان کا وقت ہے کہ خالق کی آواز پہ لبیک کہے اس بندے کی آواز پہ لبیک. کہا نماز کا تو بہت ٹائم ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، 6 بجے کہیں جا کے قضا ہوتی ہے. لیکن یہ بندہ چلا گیا تو بہت نقصان ہوگا. نماز کو ہلکا کر رہے نہیں کر رہے؟ بولے بھائی آپ تو ہاں وہ کریں گے تو میں آگے بڑھوں گا، میں ایسی مجلس پڑھتا ہوں. جو ایگری ہے تو بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور جو ایگری نہیں ہے تو وہ بھی بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایگری نہ ہونے کی آواز تو زیادہ بلند. چھٹے امام کا قول ہے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے گا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. شیعوں کو پہچاننا ہے تو دیکھو کہ اول وقت نماز کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بس یہ 2 سے زیادہ میں نہیں جاؤں گا. پرکھنا ہے تو انہی 2 چیزوں میں اپنے آپ کو پرکھو. اول وقت اگر نماز کی پابندی کر رہے ہو تو سمجھ جاؤ آپ اس لائق ہو کہ لشکر امام میں شامل ہو. اور یہ بھی کسی ایسا نہیں ہے کہ مولوی کی زبان سے نکلا ہوا قول ہے کہ آپ کو مولوی ملا تو ایسے ہی بولتے رہتے. معصوم امام کا قول ہے. اور اگر آپ کو اس کا بھی علم نہیں کہ کس امام نے کہا، لیکن یقین ہے کہ معصوم کا قول ہے تو کسی بھی امام کی طرف آپ منسوب کر سکتے. یعنی گویا یہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے گا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. یہ امام مظلوم کربلا کہہ رہے ہیں کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے گا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. گویا ہمارے زمانے کا امام کہہ رہا ہے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے گا میں اس کی شفاعت. مہر بند کر کے رکھیں. نماز کو ہلکا سمجھنے والا اسے امام کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اور اگر پہچاننا ہے کہ یہ امام کا حقیقی چاہنے والا ہے یا نہیں ہے تو اول وقت نماز کی پابندی سے پہچانے کہ چاہنے والا ہے. دنیا طلبی نے راستہ روک رکھا ہے، ورنہ ہم تو ملنے کے لیے بےتاب ہیں. یہ تمہارا یہ عمل عائل ہے. دوسری چیز ہے قطع رحم. اعزاء و اقارب سے قطع رحم کرنا. اور یہ وبا جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے. قطع رحم. بھائی بھائی سے ملنے کو تیار نہیں ہے، بیٹا باپ سے ملنے کو تیار نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. اور ایسا نہیں کہ میں اپنے کو مستثنا سمجھ رہا ہوں. بمبئی کی لائف ایسی ہے جو زمانہ بیت جاتا ہے بھائی بھائی سے بات نہیں کر پاتا. قطع رحم. تہوار چلے جاتے ہیں لیکن ہم اپنے اعزاء و اقارب کو ایک سلام نہیں کر سکتے. یہ وہ چیز ہے کہ جس نے ہم کو اپنے زمانے کے امام سے ملنے سے روک رکھا. ورنہ امام تو تیار ہے. صلہ رحمی پیدا
ولو ایک سلام کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، ایک گلاس پانی پلا کے کیوں نہ ہو صلہ رحمی، عادت ڈالے صلہ رحمی کی، اعزا و قارب سے ملے، ان کا خیال رکھے۔ اور تیسری چیز ہے اپنی قوم کے کمزوروں پر رحم نہ کرنا، کمزور طبقہ جو ہے اس پہ رحم نہ کرنا۔ اور پرکھنا ہے تو یہ کرونا کی بیماری جو ہے یہ بہترین موقع ہے پرکھنے کا کہ ہم نے اپنی قوم کے کمزوروں کا خیال رکھا یا نہیں رکھا۔ گھر میں غذا کا انبار پڑا ہوا ہے، قوم کے افراد بھوکے مر رہے ہیں، ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ ہم وہ غذا دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر یہ غذا خالی ہو گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد بھی کہہ رہے ہو کہ امام ہم سے ملتے نہیں ہیں، ہم امام سے ملاقات نہیں کر پاتے۔ آپ اپنا عمل صحیح کرو، دیکھو امام سے ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ اپنی تربیت کرو، اپنے نفس کی تربیت کرو، اصلاح نفس کرو، پھر دیکھو آواز آتی ہے نہیں آتی۔ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں مولا ہمارے ہیں، امام حسین ہمارے ہیں، زمانے کا امام ہمارا ہے۔ بھائی زبان میری ہے، میں جو چاہے کہوں۔ اپنی زبان سے یہ کہنا کمال نہیں ہے کہ مولا ہمارے ہیں، مولا ہمارے ہیں، مولا ہمارے ہیں۔ کمال اس وقت ہے کہ جب مولا علی کہیں کہ یہ ہمارا ہے، امام حسین کہیں کہ یہ ہمارا ہے، زمانے کا امام کہے کہ یہ ہمارا ہے۔ جیسے سلمان کے لیے کہا سلمان ہمارے ہیں، ابو ذر ہمارے ہیں، میثم ہمارا ہے، مالک اشتر ہمارا ہے، علی ابن یقطین ہمارا ہے، ہارون مکی ہمارا ہے۔ سہیل خراسانی والے کیریکٹر سے ہارون مکی والا کیریکٹر بنا۔ سہیل خراسانی علی کا چاہنے والا ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، لیکن جب مولا نے کہا کہ سہیل اس جلتے ہوئے تنور میں کود جا، گھبرا گیا، کہا مولا بیوی سے وعدہ کر کے آیا، وہ انتظار کر رہی ہے، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ یہی حالت ہماری اور آپ کی ہے نہیں؟ ساری سہولت رہے تو مولا مولا، جب مصیبت آ جائے تو پھر مولا نہیں، پھر بیوی بچے۔ یہ تاریخ کے کیریکٹر سننے کے لیے نہیں ہے، ان کیریکٹروں کو پڑھو اور اپنے اندر دیکھو کہ کہیں یہ کیریکٹر ہمارے اندر تو نہیں پائے جا رہا۔ امام وقت کہہ رہا ہے سہیل تنور میں کود جاؤ، سہیل خراسانی شکوہ کر رہے ہیں کہ مولا بیوی انتظار کر رہی ہے، بچے یتیم ہو جائیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ مولا معذرت چاہتا ہوں ہمیں جانے دے۔ اور وہی تھکا ماندہ ہارون مکی آیا، مولا کو سلام کیا، مولا نے جواب سلام دیا، کہا ہارون اس تنور میں کود جاؤ، بے چوں چرا تنور میں کود گئے۔ سہیل خراسانی حیران پریشان، ذہن میں کہ ہارون مکی تو جل گیا ہوگا، گوشت الگ ہڈی الگ۔ مولا نے سہیل کو بلایا، کہا کہ سہیل اب تندور میں دیکھو۔ اب جو تنور میں دیکھا تو آپ کے شولوں میں بڑے آرام سے بیٹھے ہارون مکی تسبیح و تحلیل میں مشغول ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سے ائمہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر سہیل خراسانی والا کیریکٹر ہے تو اس کیریکٹر کو ہارون مکی والے کیریکٹر میں تبدیل کرو تاکہ امام تم سے راضی ہو جائے۔ امامت کی ایک آواز پہ لبیک کہنا، بے چوں چرا، کہ اس لائق بنا تو مولا کہیں گے کہ یہ ہمارا ہے۔
بس عزیزان گرامی میں نے مجلس تمام بڑی قربانیاں آل محمد نے دی ہیں، بڑی مشکلوں سے یہ دین آپ تک پہنچا ہے، اسے میراثی نہ بنائیں۔ میراث میں ملی ہوئی دولت کی انسان کو قدر نہیں ہوتی ہے، خوب لٹاتا، لیکن جنہوں نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، ان سے پوچھیں اسلام کیا ہے، بلال سے پوچھیں اسلام کیا ہے، ہارون مکی سے پوچھیں اسلام کیا ہے، علی ابن یقطین سے پوچھیں اسلام کیا ہے، مالک اشتر سے پوچھیں، کربلا والوں سے پوچھیں اسلام کیا ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی مشقتیں برداشت کی۔ جس ماں کا 40واں منا رہے ہیں بچے، یقیناً ماں کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے بہت بڑی مصیبت ہے، بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے ماں کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا۔ جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی، بچہ ماں کی آغوش میں آ جاتا تھا، آپ یقین جانے جو سکون ملتا تھا، اب وہ سکون بچوں کو میسر نہیں۔ ایک بار ماں اپنی آغوش میں لٹا کر سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے، ساری مصیبتیں ختم، ساری پریشانیاں ختم۔ اب وہ ماں کہاں سے ملے؟ یقیناً بہت بڑا غم ہے، لیکن اگر اہل بیت کا غم ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتا تو بہت بڑا غم۔ غم حسین ہمارے لیے مرہم کا کام کرتا ہے، ہماری مصیبتوں کو کم کرتا ہے، ہمارے زخم کو مندمل کرتا ہے۔ بی بی سیدہ کا غم، جناب زینب کی مصیبتیں، جناب سکینہ کی یتیمی، جب ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ان غموں کے آگے ہمارے غم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، میں بچوں کو آواز دوں گا، یقیناً ماں کا اس دنیا سے گزر جانا تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، مگر ذرا حسنین سے پوچھو، تمہاری ماں فاطمہ جیسی ماں تو نہ تھی؟ ارباب ازا حسنین کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اس غم کو محسوس کرے۔ ارباب ازا مقتل کے فکرے ہیں کہ زانو زہرہ پہ پیغمبر کا سر تھا کہ تبھی کسی نے دق الباب کیا، کہا کون؟ کہا میں رسول سے ملنا چاہتا ہوں۔ سیدہ نے آواز دی، میرا بابا بیمار ہے، جا بعد میں مل لینا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی کہ میں رسول سے ملنا چاہتا ہوں۔ سیدہ نے پھر کہا بعد میں آ جانا، ابھی میرا بابا بیمار ہے۔ تیسری بار نہ جانے کس انداز میں یہ دق الباب ہوا، سیدہ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے رخسار پیغمبر پہ گرے۔ پیغمبر خدا نے آنکھیں کھولی، بیٹی کو روتا ہوا دیکھا، تڑپ گیا رسول، پیغمبر تڑپ گئے۔ بیٹی سیدہ یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا کوئی مسافر ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ارے بار بار کہتی ہوں میرا بابا بیمار ہے، مگر وہ جاتا نہیں ہے۔ ایک جملہ کہا سیدہ یہ تیرے در کا شرف ہے، ملک الموت بھی بغیر تیری اجازت کے تیرے در پہ قدم نہیں رکھ سکتا۔ اے بیٹی اجازت دے دو۔ ارباب ازا ابھی پیغمبر زندہ ہیں، در سیدہ کا اتنا احترام، ملک الموت بھی اجازت لے کے آ رہا ہے، مگر جیسے ہی پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی، ارے ظالم آگ اور لکڑیاں لے کے در سیدہ پہ جمع ہو گئے۔ اے سیدہ اب الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ کہا اس گھر کو؟ ارے اس میں رسول کے بیٹے حسن و حسین رہتے ہیں۔ کہا ہاں ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ عزیزو آگ لگائی گئی، دروازے
کو دھکا دیا گیا، جلتا ہوا دروازہ سیدہ کی پشت پہ گرا، سیدہ نے آواز دی فضہ، ارے میرا محسن مارا گیا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ فضہ میرا محسن مارا گیا، یہ کہہ کے سیدہ کو غش آ گیا۔ اب جب غش سے بیدار ہوئی، آنکھیں کھولی، ابوالحسن کو دیکھا، ابوالحسن نارا نظر نہ آئے، بی بی اپنا غم بھول گئی، آواز دی فضہ آئینہ ابوالحسن، ابوالحسن کہاں گئے؟ کہا شہزادی ظالم ابوالحسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے باہر لے گئے۔ ہزاروں سلام اس بی بی پر، اپنا غم بھولی، ایک مرتبہ باہر نکلی، آواز دی اے ظالموں ابوالحسن کو باہر نکالو ورنہ میں سر کے بال بکھرا کے بد دعا کروں گی۔ اجرکم اللہ، ابھی بد دعا کے لیے ہاتھ بلند نہ کیے تھے، ایک مرتبہ علی نے آواز دی سلمان جا کے سیدہ سے منع کر دو، خبردار بد دعا نہ کرنا۔ دیکھو مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں، ارباب ادا یہ بدلتے منظر کو ظالموں نے دیکھا، ابوالحسن کو رہا کر دیا۔ ہزاروں سلام اے بی بی، زمانے کے امام کو آپ نے بچا لیا، مگر کربلا میں آئیے، زینب آواز دے رہی ہے اے پسر ساتھ، تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ سیدہ 18 سال کی تھی، پسلیاں ٹوٹی تھی، عصا کا سہارا لے کے چلا کرتی تھی، رسول کی اکلوتی بیٹی ہے سیدہ۔ آخر میں وہ وقت آیا جب سیدہ کو معلوم ہوا اب ہمیں رخصت ہونا ہے، اپنے ہاتھوں سے بچوں کو نہلایا، اپنے ہاتھوں سے بچوں کو لباس پہنایا، اپنے ہاتھوں سے بچوں کے سروں میں کنگھی کی، بچوں کو مسجد روانہ کیا، اپنے ہاتھوں سے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اسما کو بلایا، اسما دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں سمجھنا میں زندہ ہوں، آوازیں بند ہو جائے سمجھ جانا میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مگر اسما دیکھو میرے بچے بغیر کھانا کھائے گئے ہیں، جب بچے آئیں مرنے کی خبر نہ دینا، پہلے بچوں کو کھانا کھلانا۔ اجرکم اللہ، شہزادی حجرے میں گئی، تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھی، اسما مطمئن تھی کہ شہزادی زندہ ہے، ارے تھوڑی دیر کے بعد یہ آوازیں آنا بند ہو گئی، اسما سمجھ گئی شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ارباب ادا تبھی تھوڑی دیر کے بعد حسنین مسجد سے نماز پڑھ کے واپس آئے، جیسے ہی بچے آئے اسما نے دسترخوان بچھا دیا، کھانا لگا دیا، اے بچوں آؤ کھانا کھا لو، کھانا تیار ہے۔ بچے اسما کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اسما اصرار کر رہی ہے بچوں کھانا کھا لو، بچے اسما کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ تبھی حسنین نے آواز دی اے اسما آپ نے ہمیں دیکھا ہے، ارے اماں کے بغیر ہم نے کبھی کھانا کھایا ہو؟ بتاؤ ہماری اماں کدھر گئی؟ حسنین کیا جواب دے؟ ارے ماں کو آواز دی اے بچوں تمہاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بچوں نے امامے کو ہٹایا، آواز دی اے بابا اماں چلی گئی۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں علی آئے ہیں
میں تفصیل میں جاؤں گا۔ وہ سیدہ کو غسل دیا، غسل دیتے دیتے علی جیسے شجاع امام کی ایک چیخ بلند ہوئی۔ سلمان نے پوچھا مولا آپ جیسا صابر امام آخر اتنی بلند آواز سے رویا کیوں؟ مولا بتائیے آپ جیسا صابر امام آخر رویا کیوں؟ سلمان سے علی کہتے ہیں اے سلمان نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ سلمان کا اصرار بڑھا، مولا بتائیے تو صحیح آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ آواز دی سلمان جب میں غسل دے رہا تھا میں نے دیکھا ارے شہزادی کی پسلیاں زخمی تھی، تاحیات کبھی شکوہ نہ کیا، علی پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ اجرکم اللہ، غسل دیا گیا، کفن تیار ہوا، بچوں کو بلایا گیا، بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ میرے عزیزوں مجھے نہیں معلوم زینب ماں سے کس طرح سے رخصت ہوئی، مجھے نہیں پتا ام کلثوم نے ماں کو کیسے الوداع کیا، حسنین نے کیسے ماں کو الوداع کیا۔ ہاں خطبہ پڑھتے ہیں کہ حسین جب ماں کے آخری دیدار کے لیے آئے دروازے پہ کھڑے ہیں، اندر نہیں جا رہے ہیں۔ علی نے آواز دی بیٹا جاؤ جا کے ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ایک مرتبہ حسنین نے آواز دی اماں آپ مرتبے میں مریم سے کم نہیں ہیں، میں مرتبے میں عیسیٰ سے کم نہیں ہوں۔ اماں جب تک آپ بلائیں گے نہیں میں آپ کے پاس آؤں گا نہیں۔ اے اماں جب تک آپ مجھے نہ بلائے میں نہ آؤں۔ اماں میں یتیم ہو گیا ہوں۔ ارے یتیمی کا لفظ سنا، بندے کفن ٹوٹے، آ میرے لال اجرکم اللہ۔ ارے ماں نے بیٹے کو گلے سے لگایا، فلک میں کوہرام مچا، علی ماں کو بیٹے سے الگ کر دو۔ علی نے ماں کو بیٹے سے الگ کیا، آواز دوں گا اے شہزادی ارے بچے کی بے کسی دیکھی نہ گئی، کربلا میں کیا ہوگا؟ ارے شمر کا خنجر، حسین کا گلا۔ کسی نے سوال کیا شمر اتنے تند خنجر سے حسین کو ذبح کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آواز دی ارے خنجر تو بہت تیز تھا، مگر جب میں گلوے حسین پر یہ خنجر چلا رہا تھا کسی ماں کے ہاتھ آ جاتے۔ اے شمر ارے میرا ماں جایا بے گناہ ہے، چکیاں پیس پیس کے حسین کو پالا ہے۔ ارے میرا تشنہ لب حسین، میرا بے کس حسین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما، ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، جو مومنین و مومنات بیمار انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان اسلام دشمنان عزاداری مظلوم کربلا کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ مرحومہ کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و مددگار میں شامل فرما۔ ایک حمد 3 توحید کی تلاوت فرما کہ مرحومہ محمدی بیگم بنت اختر حسین کی روح کو پڑھ کر بخش۔